ایسے ہی ہمارے معاشرے میں ایک اور برائی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ، کچھ بد نصیب، کچھ بدبخت اپنی بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ عام ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، طلاقیں ہو رہی ہیں، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، زحمت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے بھائیوں بیٹی نہ بوجھ ہے، نہ ہی منحوس ہے، نہ ہی زحمت ہے، بلکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی ہفتے میں آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، میاں والی کے اندر ایک ظالم باپ نے 7 دن کی بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ظالم یہ کہتا تھا جی میری خواہش تھی کہ بیٹا ہو، میری خواہش تھی کہ بیٹا ہو، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں بیوی کا کیا قصور، اس میں شوہر کا کیا قصور؟ یہ اولاد جو ہے نا، اولاد اللہ قرآن میں فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں تو انسان کی مرضی چلتی نہیں ہے، نہ ماں کی مرضی چلنی ہے، نہ باپ کی مرضی چلنی ہے، یہاں مرضی صرف اور صرف رحمان کی چلنی ہے، اللہ رب العزت کی مرضی چلنی ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ماں باپ کی کیا مرضی چل سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ جب اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے بیٹی عطا فرما دی ہے تو قبول فرمائے، اس کی تربیت فرمائے۔ جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی سکھنو چلے ڈاوا، جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے ڈاوا، غلام فریدہ کتے مل پے سوڑا انہوں رو رو حال سناوا۔ دکھ ہمیشہ سکھ کدی کدی تے میں دکھ سکھا تو وارے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ تے سکھ کدی کدی میں دکھ سکھا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اللہ راضی رہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس ہمیں یہی چاہیے۔ اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے، اس کو بھی قبول فرمائے، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، اس کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرما دی۔ اور بیٹی بھی کون سی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ ماں کہنے لگی یا اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی بھی بیٹا اس بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بیٹا اس بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ نے قرآن مجید میں جب بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر فرمایا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ جن بیٹیوں کو تم مؤخر کر رہے ہو ان کو میں نے مقدم رکھا ہے، ان کو میں نے پہلے رکھا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہی لاڈلی اور پیاری ہوتی ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، مجھے بھی اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ بیٹیاں بڑا ہی پیار کرتی ہیں اپنے باپ سے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جن کی خاطر دونوں جہان بنائے ہیں 4 بیٹیاں عطا فرما کر بتا دیا ہے لوگوں بیٹی کوئی عام چیز نہیں، بڑی ہی خاص چیز ہے، بڑی ہی اعلیٰ چیز ہے، بڑی ہی قیمتی چیز ہے جو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ اچھا یہ بات یاد رکھے، اصل میں یہ مسئلہ بنتا کب ہے؟ جب دین سے دوری ہوتی ہے، صرف یہی وجہ ہے۔ اصل یہ جو باپ نے بیٹی کو گولیاں مار دی، فائرنگ کی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دین سے دوری ہے۔ وہ بندہ اگر دین کے قریب ہوتا، اس کو پتہ ہونا تھا اسلام نے تو بیٹیوں سے محبت کرنے کا درس دیا ہے،
اسلام نے تو بیٹیوں سے محبت کرنے کا سبق دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اب وہ 2 بیٹیوں کو لے کے آئی، اس نے سوال کیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس سوائے ایک چھوہارے کے کچھ نہیں تھا۔ یہ سرکار کا گھرانہ ہے، سوائے ایک چھوہارے کے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے وہ ایک چھوہارا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہوتا ہے، کروڑوں ہے تو لاکھوں نہیں دیتے اللہ کی راہ میں، لاکھوں ہیں تو ہزاروں نہیں دیتے، 10 20 50 بھی ہم گزارا کرتے ہیں۔ لیکن سرکار کے گھر کی بات دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں صرف ایک ہی چھوہارا تھا، وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، میں نے اس عورت کو دے دیا۔ اب اس عورت نے کیا کیا، اس ماں نے وہ چھوہارا آدھا آدھا کر کے دونوں ہی اپنے بیٹیوں کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا، خود بھوکی رہی ماں، اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں نے سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جو بندہ بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ پاک ان بیٹیوں کو قیامت والے دن دوزخ کی آگ سے اس کے لیے رکاوٹ بنا دے گا۔ یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ بیٹیاں اتنی رحمت ہے اللہ کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے کو بیٹی عطا فرمائے، پھر وہ بندہ اس بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے، ذلت کے ساتھ اس کو پالے نہ، بلکہ اس کو اپنے پاس پیار محبت کے ساتھ رکھے، عزت کے ساتھ اس کی پرورش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح نہ دے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر لے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خوش نصیب شخص اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، پھر ان کی شادیاں کر دیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن وہ اور میرا وہ امتی ہم ایسے ہوں گے۔ اتنا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو عطا فرمائیں گے جو اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں میاں والی کے اندر، جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔